الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي عرض المؤمنين على القتال أن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوما لا يفقهون. یہ سورہ انفال ہے، سورہ 8 ہے، پارہ 10واں ہے، آیات 65 اور 66 ہے. آج اس پر بات کر لوں گا کہ ہمارے مذہب پرست، فرقہ پرست، لعنتی، طاغوت پرست لوگ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، جمعے کے دن ممبروں پہ بیٹھ کر اسرائیل کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ یا الہی ان کو برباد کرے، ان پر عذاب لائے. لیکن ان لوگوں نے اللہ کا حکم کو یکسر چھوڑا ہوا ہے. 56 اسلامی ممالک ہے. اس 56 ممالک میں کسی بادشاہ حکمران میں اتنا غیرت نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمانوں کو اللہ کا کتاب کا درس دے، ان کو جہاد کی ترغیب دے. دعا لازمی ہے کرنا رب کائنات سے، لیکن دعا کے ساتھ اسباب استعمال کرنا اور دشمن کے مقابلے کے سامنے جانا اور ان کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کا گردن بدن سے الگ کرنا ہے. صرف دعاؤں سے نہیں ہوتا ہے. یہ برائے نام مسلک پرست ان علماء سو کو، ان برائے نام مومنوں کو، ان لوگوں نے اللہ کے احکامات کو اکثر چھوڑا ہوا ہے. دعا کے ساتھ اسباب استعمال کرنا ہے اور یہود و نصارہ اور مشرکین و کفار کا مقابلہ کرنا لازمی ہے. فلسطین کی لوگ چیخ رہے ہیں اور 56 اسلامی ممالک ان کا کھیل دیکھ رہا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. ان میں ایمان تک نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو رب کائنات کا کتاب سامنے رکھ کر 56 اسلامی ممالک ان یہود کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کا سر بدن سے الگ کرتا تھا. پھر آپ دیکھ لیتا تھا کہ یہ یہود کیسا غیرت مند ہے کہ ہم پر یہ بدماشی کر رہے ہیں. ہمارے مسلمان فلسطین عورتیں بچے رو رو کے کسی ملک کی حکمرانوں میں اتنا غیرت ایمانی نہیں ہے کہ وہ
ان ظالموں کو پکڑ کر اور ان کو ایسا مارے کہ ان کے بچے بھی یاد کریں۔ تو رب کائنات کا یہ ارشاد ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے پیغمبر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اور وہ مومن جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی ہے کافی ہے۔ دعا کے ساتھ جہاد لازمی ہے، واجب ہے۔ اگر ہم لوگوں نے صرف دعا کیا ہے، دعا کرنا ہے، تو ان علماء سوء کو رب کائنات نے گدھے کا نام دیا ہے، کتوں کا نام دیا ہے۔ جس کتے کے سامنے گوشت ڈالو تو وہ پھر آپ پر نہیں بھونکتا ہے، کسی گدھے کو گھاس ڈالو پھر وہ آپ کا بوجھ جہاں تک آپ نے لے جانا وہاں تک اٹھا لیتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا کتاب کو تھام لو۔ اے مسلمانوں، حکمرانوں، اگر آپ لوگوں نے صحیح معنوں میں مسلمان نہ بنا اور جہاد کے لیے نہیں اٹھا تو پھر ہم لوگ مغلوب رہیں گے، کفار یہود و نصارہ کے بیویاں بنیں گے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیجئے۔ ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ دین کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ اور بھی ہلکا کیا ہے، وعلم ان فیکم ضعفا، کیونکہ وہ جانتا ہے رب کائنات کہ تم میں کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اگر تم میں سے 1000 ہوں گے، اگر تم میں سے 200، اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان للنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرۃ واللہ عزیز حکیم۔ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اپنے قبضہ میں قیدی لے پھر وہ زمین میں کافروں کا سفایا نہ کر لے۔ تم لوگ دنیائی مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے آخرت کا سامان چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو۔ 56 اسلامی ممالک ہیں، ان میں غیرت نہیں ہے۔ ایک
ملک اسرائیل کا وہ ان پر غالب ہے. یہ سارے کے سارے لونڈیاں بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان بے غیرتوں نے جہاد کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ کا کتاب کو چھوڑا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہاد تھا اس کو یکسر چھوڑا ہوا ہے. تو اللہ سے ڈرو، جہاد کے لیے اٹھو، اور فلسطین کا جو ادھر غریب لوگ ہیں، عورتیں رو رہے، لیکن ہم لوگوں میں غیرت ایمانی نہیں ہے. ہمارے اسلامی 56 ممالک وہ سب کے سب غلام بنے ہوئے ہیں. اللہ میں تمہیں جہاد کے لیے یعنی استقامت اور نصیب کرے. ان بزدلوں کو اللہ ان کے جگہ پہ اور جو نڈر ہو، غیرت مند ہو، ان کو لائے جو پکے مسلمان ہو، جہاد سے ڈرتے نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.